پہلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ارشد شریف شہید کی بیوہ کو آج عدالت نے ناقابل ضمانت ان کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ ان کے پروڈیوسر کے اور ان کی بیوہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ جی ہاں، اب ارشد شریف شہید کی بیوہ کو گرفتار کیا جائے گا، اور کیونکہ بے شرمی اور بغیرتی میں ہمارا کوئی مقام تھوڑا بہت رہ گیا تھا، ہم نے وہ بھی پورا اچیو کرنا ہے۔ ہم نے بتانا ہے کہ ہم سے بڑا بے شرم دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ہماری جوڈیشری نے یہ بدقسمتی سے ریکارڈ قائم کرنا ہے کہ نہ ہم انسان ہیں، نہ ہمارے اندر دل ہے، نہ سینہ ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ قانون کی پاسداری ہے۔ ہم نے کرنی ہے وہ جو ریموٹ کنٹرول سے ہمیں آرڈر دیا جائے، وہ کتنی بھی بھیانک بات ہو، وہ کتنی بھی غلیظ بات ہو، وہ کتنی بھی گھٹیا بات ہو، لیکن ہم نے کرنی ہے۔ جی ہاں، وہی ارشد شریف جو خط لکھتا رہ گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو، لیکن انہوں نے ان کا خط کا جواب نہیں دیا، تحمل سے بیٹھے رہے اس خط کو لے کے، اور آخرکار ارشد شریف شہید ہو گئے۔ آج عدالت نے کہا کہ آپ کے خاندان کو اور زیادہ انصاف دینا ہے، ابھی پورا نہیں ملا، آپ کی شہادت سے انصاف نہیں ملا، اور انصاف دینا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ بھی اتنا گندا پرگندا ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی خاص سوشل میڈیا پہ آواز اٹھنے کے علاوہ کوئی خاص اس پر آواز نہیں اٹھے گی۔ ہم لوگ بھی جوتے کھا کھا کے بدقسمتی سے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ضمیر نام کی کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ بہرحال اس خبر کا ایک تو سرفیس لیول ہے کہ ان کی بیوہ کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، جو بہت ہی گھٹیا لیول ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت سنگین واردات ڈالی جا رہی ہے۔ وہ کیا واردات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری خبر آج یہ ہے کہ کپتان جیل کے اندر بیٹھا بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ آج اسٹور کے اندر جو بائی الیکشن ہوا، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑی کامیابی سمیٹی ہے۔ تمام جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا تھا، وہ آج عوام نے فیل کر دیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ کبھی ہاں کبھی نہ سیاسی فلم کی شوٹنگ جاری ہے۔ کوئی ایک کہتا ہے الیکشن چاہیے اور کوئی دوسرا کہتا ہے الیکشن نہیں چاہیے۔ خالد خورشید کو یہاں سے جعلی طریقے سے ہٹایا گیا تھا تاکہ انہیں گلگت بلتستان کے چیف منسٹر سے ہٹایا جائے۔ آج بائی الیکشن تھے، بہترین رزلٹ آئے ہیں، اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیسری طرف بلاول زرداری اور ان کے والد کے درمیان ایک چپکلش سامنے آئی ہے، بیانیے کی، نیریٹو کی، سیاست کی۔ کیا یہ چپکلش واقعی چپکلش ہے یا عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ دونوں باپ بیٹا مل کے، اور بیانیے کی جنگ ہے کیا، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو آخری چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ ظاہری بات ہے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ محمد بن سلمان جنہوں نے کرنی تھی انویسٹمنٹ پاکستان میں، وہ پاکستان کے اوپر سے اڑ کے چلے گئے، انہوں نے نیچے اوپر سے ہاتھ بھی نہیں ہلایا جہاز سے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کاروباری حلقوں کی طرف سے کہ 9 ستمبر کو ہندوستان جاتے ہوئے وہ پاکستان میں چند گھنٹے قیام کریں گے، انویسٹمنٹ کے ان کے ساتھ وعدے ہو چکے ہیں، وہ یہاں اعلان کریں گے، پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوگی، دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ انہوں نے قیام تو کیا کرنا تھا، میری اطلاع یہ ہے کہ جب وہ پاکستان کے اوپر سے گزر رہے تھے تو وہ کلولہ فرما رہے تھے، سو رہے تھے، انہوں نے نیچے دیکھا بھی نہیں کہ پاکستان کے اوپر سے وہ گزر رہے ہیں۔ ہندوستان میں وہ وہی کرنے جا رہے ہیں جس کا ہمیں بتایا گیا تھا۔ جی ہاں، وہاں انویسٹمنٹ کے معاہدے ہی کرنے جا رہے ہیں۔ اس خبر کو بھی تفصیل سے رکھیں گے کہ وہ کون سے دن تھے جب عمران خان کے ساتھ محمد بن سلمان ملتے تھے تو کیا ماحول تھا، اور آج منتیں کر رہے ہیں ہم ان کی کہ وہ آ جائیں، لیکن وہ آ کے نہیں رہتے پاکستان۔ پہلی خبر آپ کے سامنے، ارشد شریف شہید کی بیوہ کے نام آج عدالت نے اپنی بے شرمی کا سب سے بڑا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ عباس شاہ صاحب ہیں کوئی مجسٹریٹ۔ حیران ہوں ان کی اس کرتوت کے اوپر، لیکن پھر حیران نہیں ہوں کیونکہ جو بڑا ایجنڈا ہے اس کی وجہ سے مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ عباس شاہ صاحب جو مجسٹریٹ ہیں انہوں نے اپنے نام اتنی بڑی بے شرمی کیوں لکھوائی ہے، کیونکہ پلاٹ بڑا ہے، اس کے پیچھے سازش بڑی ہے۔ بہرحال آج ہوا یہ ہے کہ اچانک میڈیا سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک عدالت جو ایک کیس، خود ساختہ کیس سن رہی ہے، اور وہ کیس کیا ہے، آپ کو یاد ہو کہ جب ارشد شریف شہید ہوئے ان کی والدہ نے اس وقت کے طاقتور ترین لوگوں کے نام دیے، اور وہ ظاہری بات ہے نام ہماری ایجنسی کے ایک سربراہ کا یا اس کے اندر لوگوں کا نام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کا نام تھا۔ وہ جب انہوں نے نام دیے تو ان ناموں کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کی بجائے انہوں نے وہ ایف آئی آر سرکار نے اپنے نام سے درج کر دی۔ نامعلوم افراد کے خلاف فیملی کا جو حق ہوتا ہے، استحقاق ہوتا ہے، اس کو مجروح کیا گیا، اور وہ ایف آئی آر جو ہے وہ نامعلوم افراد کے نام کی گئی۔
فیملی نے جب اس ایف آئی آر کو ریجیکٹ کر دیا تو اس کے اوپر ایک خود ساختہ ٹرائل چلایا گیا ہے جس میں